بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسپائڈر اسلامی کے پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کہتے ہیں آیت کریمہ جو کثرت سے پڑھتا ہو یا استغفار یا سورہ تغابن، وہ کسی کو بالکل بد دعا نہ دے ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی گردن ادھر ٹوٹ جائے گی۔ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، خود احتیاط کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض کا غلبہ ہوتا ہے تو تعداد بڑھانی پڑتی ہے۔ جب مرض کا استعداد ہو تو اس کی بھی تعداد بڑھا لو۔ مثلا 1 گھنٹے میں تو جب پڑھتا ہوں کبھی تو 1 گھنٹے میں 41 مرتبہ آرام سے ہو جاتی ہے۔ 18 آیات ہے، اگرچہ بڑی بڑی آیت ہے۔ میں نے آج تک زندگی میں جن کے لیے پڑھی ہے یا پڑھتے، میں نے ان کو نقصان میں نہیں دیکھا ہے، 100% فائدہ ہوا ہے۔ یہاں کراچی میں ایک شخص تھا، جوانی کے عالم میں گر گیا تھا، بالکل لولا لنگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہاں سے طلباء گئے، اسی دستور سے جس طرح میں بیان کرتا ہوں، یقین کر لیں وہ آپ اسے دیکھیں گے سوچیں گے بھی نہیں کہ کبھی یہ شل اور اپائج تھا۔ بالکل صحیح سلام، اگرچہ وہ ناشکرا ہے اور بے قدرہ ہے، اس نے ادارے کی طلباء کی وہ قدر نہیں کی جو اس پر فرض تھا۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آئندہ پکڑا جاتا ہے تو نہیں چھوٹے گا، پھر یہ دستور ہے۔ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور اس نے الٹا تپیڑا دکھایا تو آئندہ پھر آپ بچتے ہیں، اس کے حق میں پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جس طرح مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی بہت بیمار ہے، بہت دن ہو گئے، تو امام صاحب 10-15 آدمی جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں ان کو ساتھ کر کے وہاں چلے جاتے، چاروں طرف بیٹھ کر کے سورہ تغابن پڑھ لیتے، اور پھر وہ گرم چائے اور پراٹھے اور سب چیزیں ناشتہ جیسے انسانوں کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ جانا ہوتا تھا لیکن ان کا کچھ اور خیال تھا، لوگ عجیب عجیب ذہنیت رکھتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سورہ تغابن جس طرح آئی ہے اور پڑھی گئی ہے آپ اس طرح اہتمام کریں۔ انہوں نے اس طرح کیا، اسی دن فائدہ ہوا، انہیں کئی مہینے سے پڑھ رہے تھے۔ بعض لوگوں کا کردار، اخلاق، بدخلقی، شیطانی دماغ وہ فائدوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ واقعہ مثلا یہ کہ جی ہم پیسے دے دیں گے، لوگ گھروں میں کھانے گا، یہ دستور کے خلاف ہے، ادھر ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا، ایک باورچی گھر بلایا اور اس کو کہا کہ صبح آپ پراٹھے بنائے، چائے بنائے، انڈے بنائے۔ اس کو مذاق لگ رہا تھا۔ جب اس کا باپ بچ گیا نا، میں نے کہا تجھ جیسے بے غیرت بیٹے کی وجہ سے یہ باپ 3 سال سے پڑا ہوا تھا اور 3 سال میں 300 مرتبہ پڑھوایا ہوگا۔ اس کو یہ بے عقلی اتنی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ اہانت ہے، طالب علم کہیں جائے، لوگ چلے جائے پڑھ لیں۔ انسانوں کی زندگی کا تقاضا ہے کہ احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا پڑھنا ضروری ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو احترام ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، اور ایسے لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ ان کے بڑے ادب و احترام سے پڑھواتے تھے تو بہت فائدہ تھا۔ ان کے بیٹوں میں وہ بات نہیں، کارخانے لوٹ گئے، بٹوارے بری طرح ہو گئے، نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، لیکن عقل نہیں آئی۔ یہ عذاب الہی کی قسم ہے کہ آدمی کو پٹ لگ رہی ہو اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔